ہم ڈائریکٹ اللہ کے ولی سے استمداد کا مطلب ہوتا ہے کوئی مدد مانگنا، ہیلپ لینا، ہیلپ چاہنا، ان سے بھی کوئی استمداد کر سکتے ہیں اور ان کے وسیلے اور توسل سے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ which one is better، کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ دعا اللہ سے کی جائے اور وسیلہ اس نبی کو، اس ولی کو بنایا جائے جس کے مزار پر حاضر ہوئے، یا کسی نبی کے مزار پر بھی حاضر ہے تو اس نبی کو وسیلہ بنا کر دعا اللہ سے کی جائے۔ اب جو اصل ہمارا مرکز بحث ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بندے سے مانگ لینا یہ کیا ہو، یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں، شرک سمپل سی اس کی تعریف یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو خدائی درجہ دے دینا یہ شرک ہوتا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کو خدائی درجہ دینا یہ شرک ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو داتا صاحب کو خدائی درجہ دیتا ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو خواجہ غریب نواز کو خدائی درجہ دیتا ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو سلطان العارفین سلطان باہو کو جا کر خدائی درجہ دے؟ کون سا مسلمان ہے جو بہشتی دروازے سے گزرتے وقت یہ سوچے کہ میں معاذ اللہ رب کے دروازے سے گزر رہا ہوں؟ وہ خدائی درجہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم ان کو خدا کے خاص بندوں کا درجہ دیتے ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ کا درجہ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت مقرب اور بہت پیارے بندے ہیں، ان کی بات اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جائے۔ اس لیے ہم ان سے استمداد کر لیتے، ان سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ نے جو عنایات ان پہ کی ہیں کہ ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ بندے سے آپ مانگتے ہیں، شرک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے اگر مرنے کے بعد کسی سے مانگ لیے جائے تو بھی شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی مٹی کے ڈھیر سے مخاطب نہیں ہوتے، آپ اس روحانی طاقت کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کے مطابق اس مزار میں ابھی بھی زندہ تابندہ ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ ان سے بات کرتے ہیں جیسے آپ قبرستان سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور کہتے ہیں آپ مٹی کے ڈھیر کو سلام نہیں کر رہے، اس قبرستان میں مدفون ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت کو سلام کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ سلام ان تک نہیں پہنچتا تو شریعت نے ہمیں سلام کرنے کا کہا کیوں؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے بات چیت بھی بڑھائی گئی، کہا کہ سلام بھی کرنا ہے اور یوں کہنا ہے قبرستان والوں کو وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، اہل قبرستان کو کہا گیا ہے یہ انتم، اس کا مطلب ہے تم سب سلفنا، ہم سے پہلے چلے گئے تھے، ونحن اور ہم بالاثر تمہارے نقش قدم پر ہیں، ہم نے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ جانا۔ اب یہ ساری باتیں جو بندہ کر رہا ہے وہ دیوار سے باتیں کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اگر مرنے کے بعد قبر کی حیثیت صرف مٹی کے ڈھیر جسم اور ہڈیوں کی ہوتی تو کیا دین اسلام ہمیں ایک مٹی کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اتنی لمبی سلام دعا کرنے کا حکم دیتا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ سلام دعا کس سے کی جاتی ہے؟ بھئی آپ دیکھو میت کو جب اٹھاتے ہیں تو میت کو اٹھا کے ہم کوئی اسے سلام دعا کرتے نہیں کرتے، لیکن قبر میں رکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اشارتاً بتا دیا کہ تمہارا سلام ان تک پہنچے گا، کہ وہ مٹی کا ڈھیر بھی رکھا ہوا ان کے ساتھ ثواب یا عذاب کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک عام انسان جب مرتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری نگاہیں آج کھلی کی کھلی رہ جائے گی تیری نگاہیں، تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ ہوش میں ہوتا ہے، اپنی قبر پہ آنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، جانے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ مومن ہے تب بھی، کافر ہے تب بھی، مومن ہے تب بھی
کافر ہے تب بھی، بدکار ہے تب بھی. تو جب ایک عام مومن کو مرنے کے بعد فنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثواب عذاب کا معاملہ ہے، تو پھر اولیاء اللہ کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے؟ پھر اللہ کے ولیوں کے بارے میں، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں بےدبی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ تو اللہ کے ولی ہے نا. یہ عام قبرستان جس قبرستان سے آپ گزر رہے ہیں یہ بھی مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، اس کے نیچے ایک جہان آباد ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے ہم اس پر ایمان لائے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ برزخ کی دنیا حق ہے. بخاری کی مشہور حدیث آپ لوگوں نے بچپن سے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے وہ ٹہنیاں توڑ کے ان کے اوپر رکھی جن پر عذاب ہو رہا تھا. جاتے ہوئے پریشان تھے، واپس آئے تو مسکرا رہے تھے. تو پوچھا حضور کیا معاملہ تھا؟ کہا جب گیا تو ان پر عذاب ہو رہا تھا، ایک چغلی کھاتا تھا اور ایک پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں نے پیر شاخیں جب توڑی ان کے قبروں کے اوپر رکھی، شاخوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کی قبر پہ اللہ کی رحمت برسی. جب اللہ کی رحمت برسی تو ان پر عذاب دور ہو گیا، ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہان والے کا اس جہان والے کے ساتھ لنک ہے یا نہیں ہے؟ لنک ٹوٹتا. یہی سب سے بڑی غلط فہمی بد مذہب پھیلاتے ہیں کہ بھئی ان کا جہان اور تمہارا جہان ہے، یہ زندہ کی کیا رکھ لگائی ہے. بھئی ہم یہ والا زندہ نہیں کہتے کہ جو اس جہان والا مکلف ہو کر زندہ ہونا ہے، وہ مکلف نہیں رہتا. مکلف کا مطلب ہے کہ احکام شریعت جس طرح سے اس جہان میں لازم رہتے ہیں وہ ختم، لیکن وہ فنا نہیں ہوتا انسان. وہ صفر صفر مٹی مٹی نہیں ہو گیا، وہ کلعدم نہیں ہو گیا، وہ نسیہ منسیہ نہیں ہو گیا. اس کا سفر ابھی جاری ہے، اور یہ سفر ہم نے بھی کرنا ہے. انسان کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا، روحوں کی دنیا سے، جہاں اللہ نے روحیں بنا کر رکھی تھی، وہاں سے چلتا 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 شکم مادر تک آیا. وہ نطفہ جس نے اس روح کو قبول کرنا تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے عالم ارواح سے اس روح کو حکم دیا کہ سفر کر، نکل یہاں سے. اب وہ اپنے اس جسد خاکی کے اندر آتی ہے جو ماں کے رحم میں اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. یہ اس کا پہلا سفر ہے. پھر جب وہ جسد خاکی میں ایک بچے کی مکمل شکل و صورت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اس جہان میں بھیجتا ہے. یہ اس کا دوسرا سفر ہے. پھر اس جہان سے اب وہ آخرت کی طرف بڑھتا ہے، لیکن آخرت میں پہنچا نہیں ہے. آخرت کی انتظار گاہ میں ویٹنگ روم کے اندر ہے. یہ اس کا تیسرا سفر ہے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے. عالم برزخ کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا جہان جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس جہان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، وہ جانے کے بعد خبر ہوگی. اللہ نے اس کو عالم برزخ قرار دی. یہ ہے بیٹی کی کیا بیٹے میرا ہے کہ اس دور میں انسان، ہر انسان مومن ہو کافر ہو، انتظار کرے گا قیامت کا. پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا اور حشر کے لیے بلایا جائے گا. یہ انسان کا چوتھا سفر ہے. یہ ابھی ہم دوسرے مرحلے میں میرے بھائیوں. فنا اور ختم نہیں ہونا. اب موت آنی ہے، موت آنے کے بعد دوبارہ سے زندگی ملنی ہے. کیونکہ زندگی ہوگی تو ثواب کا اثر ہوگا، زندگی ہوگی تو عذاب کا اثر ہوگا. جس کی زندگی نہیں ہے اس کو ثواب کیسا، اس کو عذاب کیسا؟ کنسپٹ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو جب سمپل سا کنسپٹ ہے کہ عام مومن بھی فنا نہیں ہوتا، مر کے مٹی ختم نہیں ہوتا. جسم بھلے ہو جائے، جسم بھلے جل جائے، جسم بھلے بہہ جائے پانی میں، کٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جانور کھا جائے، نگل جائے، اس کو کچھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق اس کو دوبارہ سے کریٹ کر دیتا. انسان کے جسم میں ایک حصہ ایسا رکھا گیا جو ختم نہیں ہوتا، جس کو عجب الزم کہا جاتا. اس پر دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیا جاتا، اور وہ ثواب و عذاب وہ انسان کے لیے متحقق ہوتا ہے مرنے کے بعد. قبر میں جائے یا نہ جائے، چاہے شمشان میں کوئی جلا دے، چاہے کوئی ہوا میں اس کو اڑا دے، چاہے کوئی دریا میں بہا دے، چاہے کوئی آگ میں جلا دے اس کو، چاہے کوئی دفنا دے، ثواب اور عذاب یہ قبر میں ہونا ہے. یہ عقائد اہل سنت ہے.
مجھے بتائیے کہ جب ایک عام مومن ایک عام قبر جو ہے اس کے نیچے ایک جہان آباد ہے اور آپ کا لنک اس کے ساتھ برقرار ہے، تو پھر داتا صاحب سے لنک کیسے ٹوٹے؟ جن کے مزار پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں اتار رہا، ولی کا مزار ہے نا، ولی کا مزار ہے۔ میں آپ کو صوفیہ کی بات ایک بتاؤں، صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کا دل، صوفی کا دل ایسا دل ہوتا ہے کہ اس دل میں نور کا ایک حالہ ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، جو شخص اس دائرے کے اندر آ جائے اللہ اس کا دل دھو دیتا ہے۔